جی جی عاقب عرض کا. اچھا آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے ٹھیک جی، بات کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے. اچھا یہ ایتھیسٹ بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. جی بڑھیا ہوں، آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ ہاں اللہ کریم کا بڑا احسان ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ بنیادی طور پر ہوں خدا کے وجود کے منکر ہیں، مطلب کریٹر نہیں ہے اس کائنات کا، ہوں ایسے ہی ہے؟ ہوں ہوں ٹھیک ہے. تو تھوڑی سی چاند بھائی باتیں ہیں میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا، آپ کا نظریہ سمجھنا چاہتا ہوں، پھر اس بارے میں عرض کرتا ہوں. یہ ہوں بتائیے گا کہ یہ کائنات بگ بینگ سے سٹارٹ ہوئی نا مین؟ جی جی. ٹھیک ہے. یہ بات سائنس کو کب پتہ چلی؟ کچھ 100 سال 100 150 سال پہلے. کیا آپ مجھے ایگزیکٹ بتا سکتے ہیں نمبر؟ بتا دیتے. نہیں زیادہ ضروری بھی نہیں ہے، چلو یعنی 1900 کی کرنے آپ، دہائی میں 1900 کی سینچری میں اس میں. ہوں ٹھیک ہے. تو کیا 200 300 400 سال پہلے کسی کو اس کا پتہ تھا؟ نہیں تھا. 500 سال پہلے؟ نہیں تھا، اوکے ریسرچ اوکے چل رہی تھی تبھی. اوکے اوکے. اور 1000 سال پہلے کسی کو خیال بھی آیا تھا اس چیز کا؟ لوگ جاننا چاہتے تھے، لیکن لوگ اپنا کہانیاں بنا رہے ہیں کہ بھگوان نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے، جیزس نے بنایا ہے، اس نے بنایا، اس نے بنایا ہے. کسی کو کچھ نہیں پتا تھا تب تک ریالٹی کیا ہے. نہیں دیکھیں نا، بگ بینگ کہ اس طرح بگ بینگ ہوا، یہ ہوں بات تو سائنس نے پروو کی ہے نا، یہ کسی اور کو پتا تھی؟ سائنس نے سائنس کو انسان نہیں ہے، سائنس بہت لوگ مطلب سائنس پروون چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ آبزرو کرتے ہو چیزیں، ایکسپیریمنٹ کرتے ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس مجھے کے پیچھے سمجھ آ ایک گیا. لاجک میں یہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک لاجک ہوتا ہے. ہاں کہیے. نہیں میں سمجھ، وہ تو مجھے سمجھ آ گیا. میں السلام پوچھ رہا ہوں علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کیا حال ہے آپ سب کے؟ وعلیکم السلام. الحمد للہ علی کل حال. حضرت میں ان سے نا کچھ چیزیں عرض کر رہا ہوں، بنیادی تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں. اچھا میں یہ ہوں پوچھ رہا ہوں کہ جو ہے سائنس نے اس کو، چلیں سائنس نے اس کو کیا نا، منظر عام پر تو سائنس نے لایا نا تحقیق کر کے. اب سوال یہ ہے کہ آج سے تقریباً 1400 - 1450 سال گزر چکے ہیں. پہلے ہوں ایک بک ہوں آتی ہے، وہ بک ہوں بھی اسی تھیوری کو پیش کرتی ہے، اس تھیوری کو، بگ بینگ کو. بگ بینگ کو. دکھائیے کہاں لکھا ہوا ہے. اور قرآن اور میں لکھا چیلنجنگ اور چیلنجنگ صورت میں پیش کرتی ہے. ٹھیک ہے. ہے. اگر کوئی ایسی کتاب ہوتی ہے، میں فار ایگزامپل کہہ رہا تھا، فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں، اگر ہوں اس وقت اگر کوئی کتاب اسی تھیوری کو پیش کرتی ہے اور واضح طور پہ کہتی ہے کہ ہر چیز پہلے ایک ہی تھی، آسمان و زمین اور سب کچھ پہلے ایک گیسز کی شکل میں تھے، اور پہلے ایک ہوں نیبولا کی، ایسے ہی ہے نا، نیبولا کی صورت میں تھے، نیبیولا اور نیبیولا نیبیولا کی صورت میں تھے، تو بعد میں وہ پھٹا اور پھر یہ ساری دھرتی بنی، ساری پھٹا کائنات بنی، نہیں ایسے ہی ہوتا، پھٹنا نہیں ہوتا. بگ بینگ ایسے ہوتا ہے کہ ایک سنگولیرٹی تھی، اس کے اندر بہت سارا ماس کنسنٹریٹڈ تھا، بہت ساری چیزیں تھی اس کے اندر، وہ دھیرے دھیرے ایکسپانڈ ہوئی ہے، ایکسپانڈ ہوئی ہے، پھٹی نہیں ہے. بگ بینگ کا مطلب یہ نہیں کہ پھٹ جانا، تو وہ نو دھیرے نو دھیرے نو سر. ایکسپانڈ ہوئی ہے، تو اس طریقے سے ہوا ہے. نہیں نہیں نہیں، دیکھیں نا، بگ بینگ کا مطلب ہوتا کیا ہے، لفظی مطلب؟ بگ بینگ اس کا نام ہے، لیکن وہ ایکسپانسن ہے. میں آپ کو اس کا دکھا دیتا ہوں کیسے مطلب ہوا ہے. میں آپ کو ریفرنس چلیں میں چلیں بات کیا. ٹھیک ہے، چلیں میں اس پر ریفرنسز پر بات کرتے ہیں ابھی. چلیں جیسا آپ کہتے ہیں آپ کے ساتھ چلتے ہیں. اچھا دیکھیں ابھی نا ایک ہوں چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 21 قرآن کریم میں، ہوں اور اس کا نام ہے سورۃ الانبیاء. چیپٹر نمبر 21 ہے، اس کی ورس نمبر 30 ہے، آیت نمبر 30 ہے. اس ٹھیک میں ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا ہے اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. چیپٹر نمبر 21 ہے، ہوں اور ہوں ورس نمبر اس کی 30 ہے. آپ نکال لیں گے تو شاید آپ کے لیے زیادہ آسانی رہے گی. دکھ گیا میرے کو. ڈو جی دا بلیورس ہاں Do the disbeliever not realize that the heaven and earth were one mass, then split them apart, and we created from water every living things? Will they not then believe? ایسا لکھا ہوا ہے. مطلب اس کا مطلب یہ ہے جی
کہ جو بھی اللہ میں نہیں مانتا ڈسبلیور ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس کو یہ بات نہیں پتا ہے کہ جو جنت ہے اور جو پرتھوی ہے وہ ایک ہی جگہ پہ تھا، اور وہ الگ ہو کے مطلب جو پانی ہے اس سے مطلب بنا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی لیونگ بینگس ہے ایسا کہہ رہا ہے، یس اس کے بعد بھی کیا وہ یس بلیو یس نہیں کرے گا؟ تو اس میں بگ بینگ کا کہاں جی بات ہے، جی یہاں پر تو بالکل. جنت کا بات ہے، جنت تو مانتے ہی نہیں، جنت جیسا کچھ ہے ہوتا ہی نہیں ہے۔ پلیز پلیز سر، ہوں، میں ویٹ کر. اتنی جلدی کسی چیز کا فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ترتیب سے لانا چاہ رہا ہوں نا. اچھا، ہوں، ابھی اس آیت میں الفاظ ہیں، آپ نے ہیونس پڑھ کے اس کو جنت سمجھ لیا. ہیون صرف جنت کو نہیں کہتے، ڈکشنری میں کس بھی کو آپ دیکھ سکتے ہیں. عربی میں لفظ ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات، سماوات آسمان، والارض زمین. السماوات قرآن کریم ساری اسپیس والی ساری کریشن کو کہتا ہے، سارے یونیورس کو. آسمان جو اوپر والا حصہ ہے نا یونیورس کا، اس کو قرآن کہتا ہے السماوات. اور جو نیچے والا سارا حصہ ہے نا، اس سارے حصے کو قرآن نے نام دیا ہے الارض. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیا جو ایتھیسٹس ہیں یا ڈس بلیورز ہیں، نان بلیورز ہیں، نان مسلمز ہیں، کیا انہوں نے آبزرو نہیں کیا؟ کیا آبزرو؟ کہ سب کچھ ایک تھا، کہاں سے آبزرو کریں گے؟ کہاں گئے بھائی؟ یہ تو بولنا ہی بند کر دیا ہے۔ نہیں تو میں بول رہا ہوں. نہیں، ابھی آواز آئی آپ ہلو، کی، بولیے۔ ہاں ہاں بولیے، ابھی آپ کی آواز آئی، بولیے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان و زمین ہر چیز پہلے ایک ہی تھی، ہوں ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے اس کو پھاڑا، الگ کیا. ہوں کہاں لکھا ہے ٹھیک ہے. پھاڑا؟ یہ اچھا سب یہ آپ جو ورڈ بول رہے ہیں۔ ہاں، فَفَتَقْنَاهُمَا، فتق اور رتقن دو لفظ ہیں. رتقن کہتے ہیں ملے ہوئے کو، اور ہوں فتقن یعنی فتقناہما، یہ علامہ صاحب بیٹھے، میں کوئی عالم تو نہیں ہوں. فتقن اور رتقن، یہ فتق کہتے ہیں جدا جدا کرنے کو، الگ کرنے کو، اور ہوں رتقن، رتق کہتے ہیں ملے ہوئے کو. پہلے تھے رتقن ففتقناہما، بس ہم نے ان کو جدا جدا کیا، الگ الگ کیا. وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے ہر لیونگ تھنگ کی کریشن میں واٹر کو رکھا ہے، پانی کو رکھا ہے، ہر لیونگ تھنگ کی. ہوں اچھا، ابھی یہ بتائیں کہ قرآن کریم نے یہاں پر اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ سب کچھ پہلے ایک ہی تھا. اب تھا کیسا، پہلے کیسا تھا، اس کے لیے میرے پاس ہے چیپٹر نمبر 41 ورس نمبر 11. اس میں ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان، ثم استوى الى السماء وهي دخان. پہلے جو اوپر والی کائنات کا اوپرلی حصہ ہے، جس کو آسمان کے نام سے قرآن کریم نے یاد کیا، فرمایا کہ وہ سارے کا سارا دخان، وہ سارے کا سارا تھا نیبیولا. نیبیولا نیبیولا کہاں گیسز، لکھا ہوا گیسز. دخان ہے؟ عربی میں کہتے ہی ہیں گیسز کو. حضرت علامہ مولانا سے عرض ہے کہ دخن اور دخان، الدخان پوری سورت کا نام ہے نا، سورت الدخان بھی ہے. تو دخان کہتے ہی دھوئیں کو ہے، گیسز کو ہے عربی میں. دھواں، گیسز اور نیبیولا اسی معنی میں آتا ہے. اب قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ آج کائنات پہلے اس طرح تھی، ٹھیک ہے، اور پھر ہم، اور وہ تھی کیسی، ملی ہوئی تھی، پھر ہم نے اس کو پھاڑا. اب یہ کوشچن سر یہاں پر یہ ہے کہ کیا اتنی بات ٹھیک ہے قرآن کی، کہ ایک بات ہی غلط ہے یہاں تک؟ یہ جو آپ خود سے ٹرانسلیٹ کر رہے ہو کہ ہیون کا مطلب نیبیولا ہوتا ہے، گیسز ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، لیکن نہیں، ہیون کا ہیون کا نہیں، مطلب دخان کا، دخان کا مان. دخان کیا ہوتا ہے؟ آپ مجھے ڈکشنری اوپن کر کے دکھائیے کہ ہیون جو وہاں پر جو پہلا والا جو ورڈ آپ نے آپ بتایا تھا، اس میں ہیون اور ارتھ کا مطلب جو آپ کہہ رہے ہو وہی ہے، کیونکہ وہ چیز کلیئر نہیں ہوا. آپ بول رہے تھے تو میں ٹوک نہیں رہا تھا، اسی لیے وہ چیز کا پروف مجھے چاہیے. جی سر. ہوں سر دیکھیں، آپ ابھی بالکل آسان قریب ترین آپ کے پاس چیٹ جی پی ٹی بھی ہے، آپ اس کو کہیں ہوں دخان کا معنی بتاؤ، ٹھیک ہے. ابھی یہاں اوکے. اسکرین شیئر کیسے ہوتی ہے؟ اسکرین شیئر آپ فون سے آیا ہوا ہے؟ جی آپ فون سے آیا ہے؟ ہاں جی، فون سے، موبائل سے. موبائل سے اسکرین شیئر نہیں کر سکتے، پی سی سے کر سکتے ہیں، میں کر دیتا ہوں. آپ ایڈ کر دو.
جی دال خے الف نون دخان کا معنی کیا ہے؟ جو آنر ہے ان کو بولیے ایڈ کرنے نیچے، وہ میں نے کیا ہے ایڈ اسکرین اپنا. یہ آنر بھائی پلیز ساتھ دیجئے گا، اللہ کرے مسئلہ حل ہو اور اللہ تعالی ہمیں حق سچ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. جدھر بھی حق ہو اللہ ہمیں اس کی اتباع نصیب فرمائے. یہ دخان کا لفظ ہے، اس کا معنی میں نے نا اس پر لکھا ہے، چیٹ جی پی ٹی پہ میں نے سرچ کیا تو وہ کہہ رہا ہے دخان سموک، SMOKE سموک کو کہتے ہیں. اور پھر اس نے لکھا ہے کہ کاسمک گیسز اور نیبیولا. میرے پاس جو ہے اس میں یہ بتا رہا ہے COSMIC کاسمک سموک یا پھر انٹرسٹیلر گیس، یہ اس نے نام بولے ہیں. ایک سیکنڈ میں پڑھ رہا ہوں. یہاں پر جو ارتھ لکھا ہوا ہے دا ہیونس اینڈ ارتھ ویئر کلوزڈ اپ ماسز، تو یہاں پر ہیونس لکھا ہوا ہے نا، یہ جو آپ نے بتایا تھا قرآن کا 21:30. نہیں 21:30 کا آپ متن دیکھیں نا، عربی اس کی دیکھیں، اس میں ہیونز نہیں ہے، اس میں السماوات ہے. آپ خود اپنی عقل سے بتائیں السماوات عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ جنت کو کہ مجھے نہیں آسمانوں کو پتا، یا اوپر والی چیز؟ مجھے عربک نہیں آتی. یہ دیکھیے عربک میں آ گیا، یہ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے اور کون سا ورڈ کا اب میں ٹرانسلیٹ پڑھتا ہوں. کرنا ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، سماوات وہ شروع میں دیکھیں، اولم یر الذین کفروا ان السماوات، دائیں طرف سے عربی شروع ہوتی ہے السماوات. یہ جو سماواتی یہ جو لکھا ہوا ہے اسی کا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہیون ہے. یہاں کیا ترجمہ کیا ہوا؟ ہیونس. بالکل ہیونس ہی کہتے ہاں ہیں، اوپر والی بالائی ساری کائنات کو ہیونس کہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، مطلب آپ جو یہاں پر نیچے دیکھیں ٹرانسلیٹریشن لکھا ہوا ہے، تو اس میں وہی جو آپ بول رہے ہیں وہی لکھا ہوا ہے. اولم یارا الذین کفروا انا اس السلامتی. تو اس میں سے کون سے ورڈ کا ٹرانسلیٹ کرنا ہے مجھے بولیے، السماوات، جس کا اچھا اس کا ورڈ السماوات کو ٹرانسلیٹ. اوکے یعنی 6th ورڈ. اوکے میں یہی کر رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہو اسکرین میرا ان انگلش. The Arabic word as samawati means heaven or the skies. The plural is sama which means sky or heaven. تو sky لکھا ہوا ہے، آپ nebula بول رہے تھے. sky اور heaven. نہیں میں نے اس کا تو نہیں بولا نا. اور میری جان بات سنو، میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں. میں پہلے اس کی بات کر رہا تھا، دخان والی، وہ نیبیولا والی میں نے دوسری بیان کی ہے. وہ دخان لکھیں آپ، DUKHAN دخان مینز ان قرآن، یہ سرچ کریں آپ. meaning ان قرآن نہیں، ان چیپٹر 41 ورس 11 آف قرآن. 40 کتنا 41 چیپٹر 41 ورس 11 قرآن. قرآن آگے یہ بھی لکھیں دخان زمین. ہاں وہ آ چلیں جائے گا یہاں گا پر، بیچ یہ عربک میں آ رہی ہے. تو میں اس میں یا اچھا بالکل دخان، یہ دخانون لکھا ہوا ہے. جی دخان صرف، چلیں وہ ایک ہی بات ہے دخان. ٹھیک ہے اس کا ٹرانسلیٹ کرتا ہوں میں، کیا ہے اس کا مطلب ہے نا. ہاں نیچے لکھا ہے سموک، نیچے دیکھیے ایک سموک سیکنڈ. لکھا ہے. Okay, excellent. Then he directed himself to the heaven where it was smoke, and it said, Yeah. all and come into well-being and composition. They said, we all welcoming. ٹھیک ہے. دخان Okay. means smoke and اچھا gaseous substance. ہو گیا ٹھیک ہے. یا ابھی آپ اس کو بولیں کہ کیا دخان کا مین نیبیولا ہو سکتا ہے، اس طرح پوچھے. اوکے دخان نا اسپیلنگ کیا ہے؟ دخان یا nebula. Yes, smoke or thick vapor, or modern scholars commentators suggest it to represent a nebula-like or gaseous state of every universe. Okay. دیکھیے اس کا اوکے. کلاسک اچھا میننگ جو لکھا ہے نا، یہاں دیکھیے ایک سیکنڈ، یہاں پر جو اس کا کلاسک میننگ لکھا ہوا ہے اسموک اور ویپر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے تو یہاں پر اوکے مطلب تو یہ جو کلاسیکل اس کا جو میننگ ہوگا وہی نہ مانا جائے گا. مطلب کیسے آپ یہ تو اوکے یہاں پر ایسا اوکے. کہہ رہا ہے کہ جو اسکالرس ہے، جو کامنٹیٹرس ہے آج کے، وہ ایسا کہہ رہے نو ہیں کہ نو نیبولا جیسا کوئی ہو سکتا کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اسکالر کی بات ماننے کی. ہمیں
रियली ठीक है, आप ना माने, हमारे बेस कुरान यहाँ पर पर है। अच्छा एक और पढ़े चीज तो मैं ले पढ़ना चाहता हूँ, एक सेकंड यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पढ़े दुकान। आप कौन सी बात? हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है दुकान डज नॉट एक्सप्लिसिटली मीन नेबुला बट द मेटाफोरिकल सिमिलैरिटी इज ऑफन नोटेड बाय स्कॉलर्स व्हेन रिलेटिंग इट टू मॉडर्न कॉस्मोलॉजी। तो एक्सप्लिसिटली इसका मतलब ये नेबुला नहीं होता, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, चैट मुझे जीपीटी। पता है, मैं मुझे पता है कि इसका लुग़वी माना नबियुल्लाह नहीं है। लुग़वी हम्म माना है धुआं या धुंध, लुग़वी माना ये है। यानी डिक्शनरी में इसका माना है स्मोक, या फिर हम्म कह लें आप कि इसका माना है धुंध, धुआं, ये समझ लें। ठीक है, हम्म, इंग्लिश में उसी धुंध धुएं को गैस कह लें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब ठीक। निब्यूला है क्या? क्या वो गैसेस का मजमुआ नहीं है? रुकिए यहीं पर लिखते हैं, व्हाट इज नेबुला इन इन सिंपल वर्ड्स, साइंटिफिक टर्म्स, बट सिंपल वर्ड्स। इन सिंपल वर्ड्स। चलो आपके वर्ड्स। यार हम लोग में इतना अंग्रेजी के साथ हमारा ताल्लुक नहीं होता, तो हमारे ठीक है, लो मैंने लिख दिया नेबुला साइंटिफिक टर्म्स में बताएगा, सिंपल वर्ड्स में बताएगा, सरल भाषा में। हाँ, जाइंट क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट इन स्पेस, मतलब हाइड्रोजन हीलियम टाइनी डस्ट पार्टिकल्स, बर्थ प्लेस ऑफ स्टार्स। ठीक है, ये पहली लाइन का मतलब क्या है? द इसका नेबुला मतलब इज ये है कि बेसिकली अ बहुत जाइंट ज्यादा। क्लाउड ऑफ गैस हम्म, एंड हाँ, डस्ट। इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि जाइंट क्लाउड मतलब बहुत सारा धुएं का मतलब एक वो है, बादल है और धुएं का डस्ट है। धुआं, हाँ, सर धुआं है। धुआं है। अच्छा, अब कुरान पाक कह रहा है कि पहले आसमान था एक तूफान, धुआं, हम्म हम्म धुंध, स्मोक, गैसेस, नेबुला, जो कह ले एक ही मतलब है सब। ठीक है, हम्म अब ये आसमान और जमीन पहले ये थे। हम्म साइंस ने अब जाके प्रूव किया है कि वाकई पहले नेबुला था। ओके, अच्छा, और फिर वही साइंस कह रही है कि फिर उस नेबुला, तो वो सारी हर चीज एक ही थी, फिर हमने उसको फाड़ा। वो पहले हम्म वाली आयत देखें, अब वो पहले देखें, चैप्टर 21 वर्स 30। अब क्वेश्चन ये है सर कि उस वो सारी चीजें देखें ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम, उन्होंने ना तो किसी से पढ़ा था, ना लिखना सीखा था, ना किसी इंसान ने उनको सिखाया था। ठीक है, ये बात तो कन्फर्म है, सब मानते हैं और प्रूव भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको ये बात किसने बताई कि ये सारी जमीन आसमान पहले ये थी, नेबुला टाइप, और फिर ये सारी चीजें एक ही थी, एक ही इकाई थी, सिंगुलैरिटी थी, और उस सिंगुलैरिटी को हमने फिर पढ़ा, जुदा किया, अलग अलग किया। अच्छा, ये होगी, कितनी आयतें होगी ना, एक आखिरी दिखाता हूं। ये सही है। बताइएगा सर प्लीज, टॉपिक अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे, आपने जज़ाय खैर नहीं है तो ईमान दे, क्योंकि आपने बड़ा टॉपिक बड़ी, मैं हैरान हूँ कि पहला एक ही है, क्योंकि आराम से इनसे दूसरे की बात को सुन लेते हैं। मैं पर आपको बड़ा दाद देता हूँ इसे, और इसी के जरिए अल्लाह ताला आपको हक सच समझने से। अच्छा, ये सर चैप्टर नंबर 51 देखिएगा, वर्स 47 देखिए। 51 का 47। या अच्छा, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, कुरान कहता है कि कायनात को हम अभी तक एक्सपेंड करते ही जा रहे हैं। हम्म एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। सर हम्म आप बताएं, वो मुआशरा कि जो जाहिलों का मुआशरा है, उम्मीयीन रसूला, उम्मीयीन जाहिल लोग हैं, वहां के अनपढ़ हैं, पढ़ना लिखना जानते तो नहीं, साइंस में स्पेस को देखा नहीं, किसी को ख्याल भी नहीं आया कि हम कभी स्पेस भी देख सकते हैं। उस वक्त वो हस्ती जिसने कभी किसी से पढ़ा नहीं, किसी से लिखना सीखा नहीं, कोई बुक नहीं पढ़ी, कोई साइंटिस्ट नहीं उनको मिला हुआ, ना कोई साइंसदानों के वो करीब से भी नहीं गुजरे हुए, ना किसी को उस वक्त ख्याल था कि कभी हम स्पेस को भी देख सकते हैं। उस वक्त बगैर देखे वो ना पढ़ा हुआ शख्स अचानक उठकर कहता है कि ये सारी कायनात पहले एक निब्यूला थी, और बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ये सारी सिंगुलैरिटी में थी, फिर बाद में अल्लाह ताला ने उसको फाड़ा, वो अलग अलग हुआ, फिर वो इतना जोर से फटाया कि वी आर एक्सपेंडिंग इट, अभी तक हम उसको एक्सपेंड करते चले जाएं। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है। साइंस को सर बिग बैंग के भी बाद में पता चला है कि ये यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, बाद में पता अच्छा चला।
अच्छा यहाँ पर हेवन लिखा हुआ है, तो हेवन का जो यहाँ पर कौन सा असमा का मतलब हेवन है, मतलब यहाँ पर जो कह रहा है, जी जी। तो इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ, ठीक है। इसका जन्नत को क्या कहते हैं अरेबिक में, हेवन कहते हैं। क्या कहते हैं? और अरबिक में नहीं, इंग्लिश में हेवन कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, जन्नत अगर लिखना होगा तो फिर वो क्या लिखेंगे अरेबिक में, कि कोई इंसान जन्नत जाएगा, क्या लिखेंगे? जन्नत ही लिखेंगे होते हैं अरबी। अरेबिक में जन्नत को जन्नत लिखेंगे। अरबी, हाँ अरबी में जन्नत जन्नत लिखेंगे। एक सेकंड में ये ट्रांसलेट कर लेता हूँ, क्योंकि जन्नत और इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं कि आप ऐसे करें ना, आप ये सारी बात उसको बोले कि मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि यहाँ तुमने आसमान का माना खुद हेवंस किया है और जन्नत का भी माना हेवंस किया, मुझे समझाओ कि ये क्या मसला। तो यहाँ पर अगर मैं जन्नत लिखता हूँ तो जन्नत अरबिक वर्ड है, मतलब आप ये कह रहे हो? बिल्कुल, यहाँ पास में है ना चलिए जन्नत ठीक है, जन्नत। ठीक है, चलिए आपका बात अभी कंटिन्यू करते हैं, आप जो कह रहे थे कहिए। या अब मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, बस क्वेश्चन ये है कि एक पता नहीं अनलाइटेड कहते हैं, जिसने पढ़ना लिखना किसी से सीखा ना हो, उस शख्स को ये सारी बातें किसी ने बता दी कि पहले कायनात अकेला थी, फिर हमने इसको फाड़ा है, वो सिंगुलैरिटी में। अच्छा, सिंगुलैरिटी का भी बताया, वो हर चीज सिंगुलैरिटी में थी। अच्छा, ना बाइबल में है, ना तौरात में, ना इंजील में, ना गॉस्पेल में है, ना ओल्ड टेस्टामेंट में, ना न्यू टेस्टामेंट में। ठीक है, ये सारी बात कुरान को किसी ने बताई और मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनकी जात उसको किसी ने बताई। और ये वी आर एक्सपेंडिंग इट यार, ये बात तो साइंस को भी अब जाके मालूम हुई है कि वी आर एक्सपेंडिंग इट। ये यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, ये फैलता जा रहा है। कुरान करीम आज से 1450 साल पहले सहरा में नाजिल होने वाली किताब है, वो आके इतना बड़ा ऐलान कर रही है और चैलेंज कर रही है कि क्या ये तुम लोग फिर भी अफला युमिनून, क्या बिलीवर्स नॉन बिलीवर्स गौर नहीं करते, फिर भी गौर नहीं करते। अब सच क्वेश्चन है, ये सारी बातें मोहम्मद पीस की अपॉन हिम को बताई किसी। अब ये सवाल है, इस पर आप तो यार ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, एंड द हेवन बी कंस्ट्रक्टेड विद स्ट्रेंथ एंड इंडीड वी आर एक्सपांडिंग, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो हेवन इज मतलब एक्सपांडिंग ऐसा नहीं लिखा हुआ है ना, वी कंस्ट्रक्टेड विद स्ट्रेंथ। गलत लिखा, ये तर्जुमा गलत है। व इन्ना लमूसिऊन, और इसका तर्जुमा ऐसे बनेगा, वी आर एक्सपेंडिंग इट। मैं वी आर एक्सपांडिंग, एक्सपेंडिंग। तो ये ट्रांसलेशन गलत है, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ Quran.com पे। उसको बोलो आप उसको बोलो, इतनी ट्रांसलेशन ठीक की तकरीबन है ही है, गुजारा करेगी, लेकिन आप पास वो हेवंस के ऊपर परेशान हो गए। अरबी में असल में कहते हैं कि हेवंस ही है ना, उसको भी ओके, आप जो कह रहे हो वो सच बात है, मतलब झूठ बोलने का क्या। वी बिल्ड द यूनिवर्स विथ ग्रेट माइट एंड वी आर सर्टेनली एक्सपांडिंग इट, लिखा हुआ है, तो ठीक है आप जो कह रहे हो। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है सर, ये बताया मुझे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद के दौर में कहते हैं लोग कोई क्रिएटर भी नहीं, बनाने वाला भी नहीं, तो कोई पीछे खुदा नहीं, ना खुदा है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा है। तो फिर ये सारी बातें कहाँ से आ गई? तो वो भी उस किताब में वो बंदा सुना रहा है जिसने ना पढ़ना लिखना सीखा है, किताब भी है अरबी में, मुआशरा भी अनपढ़ों का, जाहिलों का मुआशरा है। जाहिल है वो लोग जिनमें ये किताब आ रही है। कौन सुना गया? ये मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है। अभी इस पर मजीद क्वेश्चंस करने हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कुछ, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि एंड द हेवन वी कंस्ट्रक्टेड, तो वी, अल्लाह खुद को वी क्यों कह रहा है? आई कंस्ट्रक्टेड वो सर बाद में, वो बाद में, वो बात तो मुझे यह पहले तो नहीं सर, रियली हाँ मैं आपके ऊपर ना बात सुन। देखिए, एक तरतीब से जब बात चलती है ना, तो बात किसी तरफ लगती है ना। देखिए, आप इतना माशाल्लाह जबरदस्त करके हमारे साथ चल रहे हैं, बहुत मेरा सही बात है, दिमाग हैरानगी में है कि पहला बंदा है जो इतना कूल माइंड है और समझना चाह रहा है, हक की तलाश में है। अल्लाह करीम आपको हक अता भी फरमाए, ठीक है। वही पर मैं इंशाल्लाह जबरदस्त करके बात करूंगा, ठीक है। देखो ना, बादशाह, अभी फिलहाल मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। बादशाह कहते हैं कि हमारा ये हुक्म है, 8-10 बादशाह होते हैं वहां, तो बादशाह अपने इज्जत और जलाल को सामने रखकर कहता है कि हमने ये किया, हम कह रहे हैं, हमारा इज्जत और जलाल है। और उर्दू में भी
اس طرح بولا جاتا ہے. عربوں کا بھی لہجہ ہے اب بھی عربی بادشاہ اکیلا خود کو نحنو کہہ رہا ہوتا ہے, یعنی ہم. کبھی کہتا ہے کہ اپنے لیے نا جمع کسی کے بولتے ہیں عرب لوگ. اب بھی وہ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں سردار ٹائپ, تو اللہ تعالیٰ نے عربوں میں نازل کیا ہے, تو ان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنا عزت اور جلال نازل کرنا ہے, تو پھر لفظ بھی وہ بولا جو کہ ایک بادشاہ کی عزت کے لائق ہوتا ہے, اس لیے وہی بولا ہے, ورنہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. شریک اس کا معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا ابھی آپ چھوڑیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ بتایا کس نے, اس کا آپ نے مجھے بھی آنسر کرنا ہے. یہیں پر سر دوسرا کویسچن ہے, وہ آپ نوٹ کر لیں. پہلا کویسچن نوٹ کر لیں کہ آپ نے کیا مجھے بتانا ہے کہ محمد پیس بی اپون ہم کو بتایا کس نے. دوسرا کویسچن سر یہ ہے کہ یہ جو وہی ہے, وہی سائنس کو یہ پتا ہے کہ بگ بینگ ہوا ہے, بگ بینگ کیا کس نے ہے یہ پتا ہے؟ نہیں, اس کے پیچھے کا ریزن ابھی پتا نہیں ہے. پتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب قرآن کو پتا ہے. تو اس میں قرآن کہہ رہا بیسک ہے ہم نے فیکچوئل, ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, لیکن دیکھیے اس میں بیسک فیکچوئل غلطی اس میں یہ ہے کہ اس میں یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ ہیون اور ارتھ جو ہے وہ ایک جگہ پہ تھے. ٹھیک ہے, لیکن ایسا ہے نہیں. ارتھ شروع میں نہیں تھا. سائنس ایک جگہ نہیں, ایک جگہ نہیں, تو کہاں تھے ایک جگہ بتائیے. نہیں. دیکھیں ایک جگہ کا لفظ نہیں ہے, لفظ وہ بولیں جو قرآن میں ہے. قرآن ٹھیک ہے, پاک کہہ رہا ہے کہ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا, دونوں تھے ملے ہوئے, سنگولیرٹی, اکائی تھے, ایک اکائی تھی. ہاں تو اللہ کو کیسے پتا چلا کہ یہ ارتھ ہے؟ کیونکہ ارتھ کا جو مطلب یہ بنا ہے, یونیورس جو بنا ہے, مطلب جب بگ بینگ ہوا تھا 3.6 بلین ایئرس پہلے, لیکن ارتھ کا فارمیشن ہوا ہے 4 بلین ایئر پہلے. ٹھیک ہے, تو مطلب حال میں ہوا ہے, مطلب یونیورس بننے کے بہت ٹائم کے بعد ہوا ہے, جب سورج سے کچھ ماسز جو ہے وہ سیپریٹ ہوئے تھے, تب جا کے جو کول ہوا تھا, مطلب جو ارتھ کا سرفیس کول ہوا تھا, تب جا کے وہ ارتھ بنا ہے. شروع سے ارتھ تھا ہی نہیں, اس بات کا سائنس مانتا ہی نہیں. لیکن قرآن ایسا کہہ رہا ہے کہ جو ارتھ ہے اور جو ہیون ہے, جو بھی آپ کہہ رہے ہو ماسس ہے, وہ ایک جگہ پہ تھے, لیکن ایک جگہ پہ ہو ہی نہیں سکتا. اس ٹائم پہ ارتھ تھا ہی نہیں 13 بلین سال پہلے. بات سنیں سر, بات سنیں, ایسے نہیں ہوتا. بات سنیں, دیکھیں یہ بتائیں کتنے سیارے پلانٹس ایسے ہیں جو کہ نئے نئے مل رہے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بہت سارے ہیں, نئے نئے مل رہے ہیں. بہت سارے ہیں, بالکل ایسے. کچھ ایسے ہیں جو کہ نئے کریٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں, بن رہے ہیں. بہت صحیح بات بن رہے ہیں, بالکل بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اپنے علم سے پہلے ہی پتا ہے کہ کون کون سی چیز کہاں کہاں کیسے کیسے ہے. اللہ ہے, کوئی عام بندہ نہیں ہے, کوئی عام انسان نہیں ہے, وہ گاڈ ہے, کریٹر ہے, جو بگ بینگ کر رہا ہے, جس کو یہ پتا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا, بگ بینگ کے بعد کا نہیں پتا اس کو کیا ہونا ہے. مطلب یہاں پر فیکچوئل غلطی یہ ہے کہ ارتھ کے بارے میں ڈسکشن کیا ہوا ہے نا, تو ارتھ تو بعد میں بنا ہے نا. یہ آپ کو اس لیے عجیب لگ رہا ہے کہ ہم لوگ ہیں انسان. دیکھیں مجھے پتا ہے کہ میں کیسے آپ کو مثال دوں, مثلا مجھے کسی بات کا پتا ہے کہ بعد میں یہ ہونا ہے, تو میں اس کا تذکرہ پہلے کر دوں تو کوئی بڑی ہے, کوئی بڑی بات ہے. اس کا مطلب آپ بات آپ پہلی سمجھے بات نہیں. یہ ہے جیسے کہ نا, جو میں ہیون ہے, سمجھ گیسز ہے, یہ گیسز وغیرہ, یہاں پر یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ جو گیسز ہے, جو ارتھ ہے, وہ ایک ہی جگہ پہ تھے. ٹھیک ہے, ایسا لکھا ہوا ہے نا, ایک ہی مطلب کلوزڈ اپ ماسز تھے. ٹھیک ہے, لیکن سنگولیرٹی کا جو مطلب بیسک فیکچوئل جو چیز ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ایک کنسنٹریٹڈ ماس تھا. ٹھیک ہے, وہ بہت ہی ایک چھوٹا سا بندو تھا جس کے اندر بہت سارا کچھ ماس تھا. ٹھیک ہے, اس کے اندر کیا ہے کسی کو کچھ پتا ہے. جب وہ ایکسپانڈ ہوا تب جا کے کچھ گیسز بنے, کچھ پلانٹس بنے, کچھ سولارس, مطلب کچھ اسٹارس بنے. یہ بتائیں آپ کے پاس ایک بٹوا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو جی, پتا ہے کہ ابھی اس میں چاہے کچھ بھی نہ ہونا, بعد میں اس میں ₹1,00,000 آنا ہے. تو وہ باہر سے آئے گا نا, اس کے اندر آلریڈی تو نہیں ہے نا. نو مجھے سمجھ آ گئی, نہیں ہے اسی میں ہی ہے, باہر سے کہاں سے ہے, وہ وہی پھٹا ہے نا, کوئی باہر سے تو چیز نہیں آئی, نہیں ساری چیز ہے ہی وہ. نہیں, اس کے اندر والیٹ کے اندر اگر کچھ چیز نہیں ہے تو وہ نہیں رہے گا جب تک باہر سے کچھ چیز نہ ڈال دیا جائے. وہ تو سمجھ آ گئی نا, میں فی الحال اس کی بات کر رہا ہوں, اس پوری مثال کو تو میں ادھر نہیں فٹ کر رہا نا. مثال ہمیشہ کسی ایک چیز میں ہوتی ہے. اب آپ کو میں کہوں آپ شیر کی طرح, تو آپ کی دم تو نہیں ہے نا, صرف بہادری میں مثال ہے. ٹھیک ہے, مثال کسی ایک چیز میں ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کی کتے کی طرح کسی کو کہیں تو مطلب یہ نہیں کہ اس کی توہین کر رہا ہوں, مطلب وہ وفادار ہے ایک چیز میں.
یہ نہیں کہ کتا ہے تو اس کی زبان لٹکتی رہتی ہے اور بھونکتا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی بات سنیں کہ اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے، اب اللہ کو پتا ہے کہ بعد میں اس میں یہ چیز آنی ہے، اور اس میں ہی ہے، اس میں ہی ہے، نمودار بعد میں ہونی ہے، اس میں ہی ہے، منظر عام پر بعد میں آنی ہے، جب اس میں ہی ہے تو کیا اللہ اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا؟ یہاں پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں سنگولیرٹی کا ڈیفینیشن. سنگولیرٹی از اے پوائنٹ ویئر اے فنکشن اور لا آف فزکس بریکس ڈاؤن ریزلٹنگ ان انڈیفائنڈ اینڈ انفائنائٹ ویلیو. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر تو مطلب یہ تو ایک سنگولر پوائنٹ ہے نا، ٹھیک ہے، جس کے اندر فزکس کا کوئی بھی رولز کام نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب انفائنائٹ ماس ہے اور انفائنائٹ ڈینسٹی ہے، ٹھیک ہے. تو ایسا یہاں پر یہ کہا گیا ہے، تو اس کا بیسک جو چیز ہے نا وہ میچ نہیں ہو رہی ہے کہ اس کے اندر ارتھ ہے، اس کے اندر ارتھ ہے، ایسا تھوڑی لکھا ہوا ہے سنگولیرٹی از اے پلیس ویئر ہیون اینڈ ارتھ آر پلیسڈ، ایسا تھوڑی لکھا ہوا ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں نا، جیسے کہ اسٹارس ہے، اس کے اندر پلانٹس ہے بہت سارے. میرے محترم باپ عرض کرتا ہوں، دیکھیں جی آسمان زمین بن گئے نا، ہوں بننے کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں پہلے ایک ہی تھے. ایک سیکنڈ میں کراس چیک کر لیتا ہوں. آسمان زمین بن گئے ہیں، کافروں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم نے آبزرو نہیں کیا کہ آسمان زمین پہلے ایک تھے، آسمان زمین بننے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ پہلے ایک تھے. یہ نہیں ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا بننے سے بھی کہ وہ ایک ہیں، پہلے تو ارتھ ہی نہیں ہے. جب ارتھ آ گیا اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے کافروں کے درمیان حضور پر، تو پھر یہ آیت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور زمین جو کہ ابھی جس پہ تم کافروں کھڑے ہو نا، یہ ارتھ ہے، اور پوری سپیس والی کائنات، ہیونز، یہ سارا کچھ پہلے ایک ہی تھا. اللہ تعالیٰ اب جا کے بیان کر رہا ہے. ہاں، تو یہ جو مطلب 21 کا 30 ہے، اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ناستک ہے، جو مطلب کافر ہے، اس کو یہ چیز نہیں دکھ رہا ہے کہ مطلب جو ہیون ہے، مطلب اب جس کو اسکائی کہو، گیسز کہو، اور جو ارتھ ہے وہ ایک ٹائم پہ ایک ہی ماس ہوا کرتا تھا. تو اس کو کیسے پتا چلے گا جو کافر ہے، مطلب یہ چیز کیسے دکھے گی کسی کو؟ اولم یرى الذین کفروا، یرا کا معنی اب دیکھیں علم تارا کیف فعل، وہاں پر بھی دیکھنے کا معنی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، قرآن کریم نا بعض جگہ پر بولتا ہے دیکھنے کا لفظ، وہاں سے مطلب ہوتا ہے آبزرو کرنا یا ریسرچ کرنا یا پھر معلوم کرنا، یہی مطلب ہوتا ہے. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا، تو حضور سے پیدائش کے پہلے والے واقعات کو قرآن کہتا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے میرے حبیب اے رسول، کیا آپ نے دیکھا نہیں تھا علم تارا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے اور دیکھ رہے تھے، مطلب یہ ہے کہ کیا آپ نے اس کے بارے میں علم نہیں حاصل کیا، معلوم نہیں ہے. تو علم کے معنی میں آتا ہے. تو کیا اے کافرو، کیا تمہیں علم نہیں ہے؟ کیا تم نے ریسرچ نہیں کی؟ کیا تم نے جانا نہیں کہ آسمان و زمین پہلے ایک، جس زمین پہ کھڑے ہو وہ زمین پہلے ایک ہی تھی، سارا کچھ ہم نے اس کو پھاڑا. کیا اب تم یہ نے بتائیں دیکھا نہیں آپ، نا؟ تو انسان کا تو جو مطلب پیدا ہوا ہے، جو ہومو سیپینس ہے، وہ 2 لاکھ سال پہلے پیدا ہوئے ہیں. دھرتی بنی ہے 4 بلین سال پہلے، اور یونیورس بنا ہے 13 بلین سال پہلے. تو یہ تو فیکچولی کیسے دیکھ سکتا ہے اس کو؟ مطلب یہاں اور دیکھنے کی بات ہو رہی ہے. دیکھنے کی بات نہیں کی نا اللہ تعالیٰ نے. یہاں پر اولم دیکھیں یار، دیکھو بات سن، بات سن، سی بات سن، دیٹ آپ بھی the ٹھیک کہہ heavens and earth were closed up. رہے ہیں، جی بالکل کہیے. بالکل آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں یارا کا معنی قرآن کریم میں ویسے تو رویت دیکھنے کو کہتے ہیں، لیکن قرآن مقدس رویت کو علم کے معنی میں بھی لیتا ہے. دیکھیں اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں کو علم نہیں ہے اس بات کا؟ آپ بتائیں، آپ ہیں نا ڈس بلیور کے نہیں ہیں؟ ہاں ڈسپلے ہوں. اچھا، آپ کو پتا ہے اس بات کا، بگ بینگ کا؟ ہاں پتا ہے. تو اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اے ڈس بلیور، کیا آپ نے نہیں آبزرو کیا، ریسرچ نہیں کی کہ ساری کائنات پہلے سنگولیرٹی میں تھی پھر اس کو پھاڑا؟ یہ آپ سے کوشچن ہے، آبزرو کیا ہے کہ نہیں، ہاں کہ نہ؟ آبزرو تو نہیں کیا ہے، مطلب اس چیز کا اور مطلب آبزرو مطلب آنکھوں ایکسپیریمنٹ سے کر کے دیکھنا پتا نہیں چلا. ہوتا، آبزرو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر گواہ بننا، مطلب اس کے اوپر ریسرچ یا علم اس کا حاصل کرنا. گواہی ہاں کبھی علم ہوتی ہے آنکھوں سے دیکھنے کے ساتھ، کبھی ہوتی ہے سن کر، کبھی ہوتی ہے علم کی بنا پر. یعنی میں وہاں میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ میں نے سنا ہے، پر مجھے پتا ہے. مثلا امریکہ ہے، میں نے نہیں دیکھا وہ، تو میں کیا کہوں نہیں ہے؟
हाँ इल्म है, मतलब आप ये कह रहे हो कि इल्म क्या उसको उनको इस बात का इल्म नहीं है, ये वेल कहना डन, एग्जैक्टली वेल डन, शाबाश। तो देखें कुरान पाक कह रहा है कि क्या डिसबिलीवर ने ये गौर नहीं किया, ये गौर, अब मैंने नया लफ्ज बोल दिया, गौर इस माना में यूज हुआ है, और फिक्र, बल्कि इसी आयत में देखें ना, अफला युमिनून, तो फिर क्यों नहीं ईमान लाते, क्यों नहीं गौर करते कि उस हबीब को बताया किसने कि सारी कायनात पहले एक निब्यूला की तरह थी, एक गैसेस स्मोक की तरह थी, एक धुआं टाइप थी, फिर उसको हमने वो तो हिदायत धुआं था जब ही वो नहीं ना, एक, वो तो सिंगुलैरिटी थी ना, वो धुआं था ही नहीं ना उसके अंदर, और सर देखे ना, सिंगुलैरिटी। देखें साइंस भी ये कहती है, आप भी ये पहले मान चुके हैं, अभी मेरी डिस्कशन पे, ड्यूरिंग द डिस्कशन आपने ये बात हम्म है ना, हम्म मानी है, एक्सेप्ट की है कि जो है ना, वो जो कायनात थी वो एक इकाई पर सिंगुलैरिटी में थी, और इस हाँ हाँ सॉरी बनने से, कायदा कायनात बनने से पहले वो थी निब्यूला, ऐसे है। नहीं मतलब जो सिंगुलैरिटी था वो फैल के धीरे धीरे करके चीजों में मतलब सेपरेट होता गया, जैसे कि अर्थ बना, नेब्यूला बना, नहीं स्टार्स नहीं बने। सर, ये बात सुनो, वो हम्म फैलता गया धीरे धीरे करके, वो फिर हाँ ये सारा कुछ बन गया, ये थोड़ी अकल में आने वाली बात नहीं है। आने वाली बात वो है जो कि कुरान पाक में है, खुद देख लें, आप अपनी अकल से भी देख लें, और साइंस से भी देख लें, गूगल से भी देख लें, हर चीज को सामने रखिएगा आप। अब आप खुद बताएं, कुरान ने जो थ्योरी पेश की है ना, कि ये हर हम्म, चीज पहले थी, एक तूफान और सिंगुलैरिटी, तीन चीजें, पर वन, दीज आर स्मोक, पूरी चीजें सारी की हर चीज, मुझे इंग्लिश को नहीं आती, आपको समझा रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें थी एक नेब्यूला, मैं स्मोक को ये नाम दे रहा हूँ, एक ये नेब्यूला था। जो होता है ना, वो ऐसी चीज होती है जिससे बाद में स्टार बनता है, वो स्टार बनने का मतलब बेसिक वो है, इंग्रेडिएंट है वो। और इंशाल्लाह मैं आपको हर चीज दिखाऊंगा, नो प्रॉब्लम, आप बेफिक्र हम्म, रहो। पहली चीज, पहला पॉइंट ये क्लियर कर लें कि ये कुरान पाक कह रहा है कि हर चीज पहले एक दुखान था, एक स्मोक था, एक गैसेस थी, नेब्यूला था, जो आप उसको पसंद करते हैं वो नाम दे रहे, इस तरह की चीज थी, ये बात वो आप था ही मानते नहीं हैं। ना, वो तो सिंगुलैरिटी के अंदर क्या है वो किसी को पता ही नहीं था ना, वो फैलते फैलते बना। सिंगुलैरिटी के अंदर बाहर को छोड़ें, कायनात कभी ऐसी थी? नहीं ऐसी नहीं थी वो, कायनात थी नहीं ना, थर्टीन कायनात पॉइंट में सिक्स के मान पहले लो यार, गैसेस टाइप कुछ था, कुछ नहीं था, सिंगुलैरिटी था, पता है, तो एक एक पॉइंट में सारा कुछ फिर सीमित गैस, मतलब। फिर नेब्यूला क्या है? आपने नेब्यूला अपने बताया खुद, तो स्टार। अभी आपने खुद मुझे पढ़ के सुनाया कि गैलेक्सीज वगैरह सारी हर चीज नेब्यूला है, वो गैसेस की सूरत में आई, मैं आपको नेब्यूला का मतलब बताता हूँ, आपने अभी मुझे सिंपल। पढ़ के सुनाया। नेब्यूला का, अच्छा मैंने बताया था। हाँ, आपने मुझे खुद बताया, अभी तो खुद देख लें, आपकी चैट जीपीटी देखिए में अभी भी लिखा होगा कि नेब्यूला कहते हैं कि अ, जिस तरह के, जिससे स्टार बनता है, जिससे स्टार बनता है। जिससे शरीर बनता है, वो छोड़े ना, नेब्यूला खुद क्या चीज है? गैसों का मजमुआ, मैं ये कह रहा हूँ गैसों का मजमुआ, आप इसको हम्म, गलत प्रूफ करें, या आप कहें मानता हूँ, मैंने नेब्यूला को नाम दिया है कि हम्म, मजमुआ है गैसों का, हम्म, आप हाँ करें या ना करें इस पर, चले वो तो है, वो तो सच बात है। चले ए मेरा गया। अब हम्म जो है ना, गैसों का ये मजमुआ है, अब गैसों का मजमुआ है, ये बात ही कुरान भी कह रहा है। हम्म अच्छा, ये बात हुजूर को किसने बताई, पहले ये सवाल है। दूसरा सवाल, अब इसके आपने जवाब देने की आपकी बारी आ रही है, क्योंकि ये मेरा, इसका इसी का पार्ट टू, फिर वो सारी कायनात पहले एक इकाई थी, मतलब वो बिग बैंग से पहले, क्या ये बात ठीक है? बिग बैंग से पहले हाँ एक सिंगुलैरिटी थी, ये कह सकते हैं। सिंगुलैरिटी, हम्म बिल्कुल, पुराने पाक हम्म भी यही कहा है, ठीक है क्या? ये दो कुरान बातें पाक हुई, ये ये कह रहा है, नहीं कुरान पाक ये कह रहा है कि धरती और जो आसमान है, ठीक है, स्काई बोलो या जो भी बोलो जिसमें गैसेस है, वो पहले एक जगह पे थे, ठीक है, ठीक नहीं है, नहीं, ये नहीं कहा, ये ये जगह कह का रहा है ना, लफ्ज़ पूरा ना बोलो, जगह का, तो एक ही थे, वो दोनों एक ही थे। नहीं नहीं, मिक्सचर, मिक्सचर बिल्कुल सेम मिक्सचर, जैसे पानी च नमक होता है ना, फिर दिसदा भी नहीं, इस तरह मिक्सचर है, रब हाँ कान तो मिले हुए। स्टार्स जो है या फिर जितने भी गैलेक्सीज है उनके बारे में क्यों नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर सिर्फ धुओं के बारे लिखा में हुआ, और नो स्टार्स के लिखा बारे हुआ, में लिखा हुआ है, नो नो नो, स्टार्स लिखा हुआ, लिखा मैं हुआ। बताता हूँ, असमावात,
قرآن ساری بالائی کائنات کو اور ساری جتنی اوپر سپیس والی جتنی کائنات ہے اس کو السماوات کا لفظ دیتا ہے قرآن پاک، جس کا معنی ہیونز انگلش میں کیا جا رہا ہے اور سکائی کیا جا رہا ہے۔ صرف یہ جو نیلا آسمان نظر آ رہا ہے صرف اور صرف یہ مراد نہیں لیتا قرآن پاک۔ جہاں بھی لفظ السماء ہے نا وہاں پر جہاں لفظ اچھا جہاں یہ والا آسمان مراد میں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یہ دنیا والا آسمان۔ چلیے جو میں بھی ہے کوئی چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں، نہیں میرے کو نہیں جو بھی عربک نہیں نہیں آتی ہے نہ آگے پیچھے کا اس کا میں نے پڑھا ہے، پہلے ریفرنسز وغیرہ مجھے چیک کرنے میں آپ کے مجھے ساتھ پہلے بیٹھا ہوں کہ ریفرنسز آپ وغیرہ چیک کریں گے۔ فی الحال تو اتنا ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو بھی لکھا ہوا ہے کہ کلوزڈ اپ ماس تھا، بعد میں نے اس دونوں کو سیپریٹ کیا ہے، جیسے محمد صاحب نے چاند کو سیپریٹ کیا ہے اسی ٹائپ کا ہے نا۔ تو یہ میں وہ پہلے چاند کو پڑھا تھا۔ سیپریٹ کرنا چھوڑ دیں، نہیں چاند کو سیپریٹ کرنا بھی چھوڑ دیں، آپ اس کو اوپر ہاں بعد میں کرتے ہیں۔ ابھی فی الحال مجھے یہ بتا دیں کہ کیا یہ تین باتیں ٹھیک ہیں قرآن پاک کی؟ کیا بات ہے؟ نمبر ایک کہ وہ ساری کی ساری جاسوس تھی، پہلے کائنات اس صورت میں جاسوس تھی۔ پھر نمبر دو کہ ایک سنگولیرٹی تھی۔ نمبر تین کہ اس کو وہ پھٹا یعنی بگ بینگ ہوا۔ یہ تین باتیں ٹھیک ہے؟ اوکے، میں آپ کا فیکچولی کیا چیز لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر جو قرآن میں جو لکھا ہوا ہے ہاں کون سا تھا؟ 21 کا کتنا تھا؟ 30۔ 21 کا 30، یہاں پر اسپلٹ لکھا ہوا ہے کیا؟ ہاں تو اسپلٹ کا مطلب ہوتا ہے مطلب دو چیزوں کو الگ کر دینا، ٹھیک ہے؟ ایکسپانڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کسی ایک چیز سے مطلب وہ پھیلنا، ٹھیک ہے؟ تو اسپلٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کو الگ کر دیا، ٹھیک ہے؟ اچھا مطلب ارتھ کو اور جو گیسز ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ لیکن ایسا الگ تو ہوا نہیں، وہ ایکسپانڈ ہوتے ہوتے دھیرے دھیرے کر کے ارتھ بنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایکچولی یہ چیز صحیح نہیں ہوئی۔ یہ بات آپ کی میں تھوڑی سی یہاں سے مسٹیک کر رہا کہیے۔ ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھٹا ہے ہی نہیں، آہستہ آہستہ کر کے پھیلتے پھیلتے یہ سٹار وغیرہ بنے، ایسے ہی کہہ رہے ہیں؟ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اسپلٹ ہوا ہے، مطلب دو چیزوں کو الگ کر دیا کاٹ کے، جیسے مطلب ہوتا ہے نا جی اسپلٹ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہو کر۔ لیکن مجھے آپ یہ بات بتا دیں کہ آپ کہتے ہیں اسپلٹ نہیں ہوا، آپ کہتے ہیں ایک چھوٹی چیز سے ایکسپانڈ ہوتا گیا، ٹھیک ہے؟ ایک جگہ پہ تھا سب کچھ، وہ ایکسپانڈ ہوتا گیا، دھیرے دھیرے کر کے بنتا گیا وہ چیزیں۔ کہاں گئے؟ ہلو، جی السلام علیکم۔ آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا جزاک اللہ۔ وہ کدھر گئے تھے؟ اللہ ایک ہے بھائی، آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ میرا نام محمد عاقب ہے، پر وہ ایتھیسٹ کدھر گیا؟ ایتھیس چلا پتہ گیا میرے خیال سے۔ یار اس بندے کو لائیں، خدا کا میں واسطہ وہ آپ کو بالکل سمجھنے والا۔ نہیں، میں معذرت کے ساتھ آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ محمد عاقب جاوید۔ عاقب جاوید صاحب، اخی میں آپ کو اس کے بعد اسٹریم کے بعد نا ذرا سی بات اگر آپ سے ہو سکے اور حضرت سے بھی اگر بات ہو سکے تو مجھے موقع دیں، باقی وہ میری گزارش ہے ان سے کہ وہ واپس آئیں۔ ہاں بالکل یار، وہ ان ہاں، کو لائیں آپ ذرا کا پلیز۔ تعارف خان صاحب، آپ کا تعارف؟ اگر آپ سن رہے ہیں ایتھیس صاحب تو واپس آئیں، بات کمپلیٹ کر دیں، بات کو پورا رکھیں، دوبارہ لنک اس کے شیئر خان بعد کریں صاحب آپ گے؟ جا آپ، سکتے ہیں۔ دوبارہ خان لنک صاحب آپ جی شیئر کا لیں، تعارف؟ میں حضرت مسلمان ہی ہوں الحمدللہ۔ الحمدللہ مسلمان ہی ہیں ہم بھی۔ جی جی تعارف جی۔ کا نام باقی تعارف انشاءاللہ میں آپ کو بیک سٹیج دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ جزاک تو اللہ۔ میں بس اتنا التماس رکھوں گا ایتھیس بھائی سے جو ابھی موجود تھے، اگر سن پا رہے ہیں تو وہ آ جائیں، جوائن کریں، میری ان سے گزارش رہے گی۔